بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فرزانہ خان آپ کے ساتھ سوشیالوجی ADP پارٹ 2 کے لیسن امام غزالی کے ساتھ ہم نے امام غزالی کا نظریہ جو ہے وہ پہلے پڑھا، جس میں معاشرے کا نظریہ تھا، دوسرے نمبر پر سماجی عمل کا نظریہ تھا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں توکل کا نظریہ۔ لفظ توکل اسلام میں ہم نے بہت دفعہ اس کو جو ہے وہ توکل کو دیکھا، توکل کو سمجھا، توکل کو پڑھا، توکل کو سنا۔ توکل کو محسوس کرنا، کیا توکل ہے کیا چیز؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا، بھروسہ کرنا، ایمان رکھنا۔ تینوں معنوں میں ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ امام غزالی نے توکل کو یوں کہا ہے کہ جاننا چاہیے کہ علم ایک کیفیت پیدا کرتا ہے اور کیفیت سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ کیفیت کس چیز کا نام ہے؟ کیفیت ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ کو عمل پر اکسا رہا ہے، جو جذبہ، جو چیز، جو سینس، جو حس آپ کو کچھ کرنے کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کیفیت کہیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کے معنی یہ ہیں کہ اکتساب معاش کے لیے نہ ہاتھ پاؤں ہلائے جائیں، نہ کوئی تدبیر سوچی جائے، بلکہ آدمی اس طرح بیکار پڑا رہے جس طرح سے چیترا زمین پر پڑا ہوتا ہے یا گوشت تختے پر رکھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جاہلوں کا خیال ہے، کیونکہ ایسا کرنا شریعت میں حرام ہے۔ یہ کتنے اچھے انداز میں آپ کو ایک چیز کے لیے بتا دیا گیا کہ ہم یہاں پر پھر اسلام کی بات کریں گے کہ اسلام میں تو رزق حلال کھانا اور رزق حلال کمانے کے لیے جو تگ و دو اور جدوجہد کرتے ہیں ہم، وہ بہت افضلیت رکھتی ہے، اس کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور اس میں جو تاجر ہیں، جو سچا اور اچھا تاجر ہے، اس کا تو شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ تو ہمارے لیے تو جدوجہد کرنا، سعی کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اپنے لیے وسائل کو ڈھونڈنا، وسائل کو بڑھانا، یہ سارا ہمارے لیے لازمی ہے، اور ہمارے لیے ان چیزوں پر بہت بڑا اجر بھی رکھا گیا ہے۔ اسی کے حساب سے ہمارے رتبے میں جو ہے وہ اچھائی اور اس میں فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ توکل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پر یقین رکھ لیا ہم نے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ روزی دے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق دینا، روزی دینا، روزی کے وسائل دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن انسان کا کیا کام ہے؟ ان وسائل کو حاصل کرنا، ان وسائل کے لیے تگ و دو کرنا، ان وسائل کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا، اور ان وسائل کے مطابق جو ہے وہ اپنے لیے رزق کو حاصل کرنا اور بڑھانا۔ انسان کی اس میں جدوجہد، اس میں کوشش شامل ہوتی ہے۔ اگر ہم جس طرح سے یہاں کے کپڑے کے ایک ٹکڑے کی مثال دی گئی ہے یا گوشت کے ایک ٹکڑے کی مثال دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی حیثیت وہ ہے کہ وہ ایک جگہ پڑا رہے کہ اللہ ہمیں روزی دے گا، اللہ ہمارا پیٹ بھرے گا۔ بے شک اللہ پیٹ بھرے گا، لیکن ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے امام غزالی کے اس اصول کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایشیائی قوموں کا سب سے مشتبہ اور نازک مسئلہ توکل اور قناعت کا مسئلہ ہے۔ توکل اور قناعت کا مسئلہ، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس مسئلے کی غلط فہمی نے تمام ایشیائی قوموں اور مسلمانوں کو بیک وقت ایک مدت سے اپاہج و نکمہ بنا دیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی سمجھتے ہیں کہ توکل اور قناعت کسب معاش کے چھوڑ دینے کا خود ذمہ دار ہے، خود ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں۔ اس خیال نے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو مختلف صورتوں میں گداگر بنا دیا ہے۔ امام صاحب نے اس پر نہایت مدلل بحث کی ہے۔ توکل اور قناعت
پھر وہی والی بات کہ توکل کو صحیح معنوں میں سمجھنا کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، وسائل کو بڑھانا ہے، وسائل کے ذریعے سے روزی کو کمانا ہے، اور اس روزی کو اور اس رزق کو خود جو ہے استعمال کرنا ہے۔ اب روزی اور رزق صرف یہاں پہ میں روٹی چاول دال کی بات نہیں کر رہی، اس میں آپ کی زندگی کی تمام ضروریات آ جاتی ہیں کہ جو آپ روپے پیسے سے خریدتے ہیں اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی، اپنا پورا زور لگا دیا، لیکن آپ کے جیسے حالات ہیں آپ اس کے مطابق تو آپ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس پر آپ راضی برضا رہیں، اس پر قناعت کریں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں پیٹ بھر کر کھانا دے رہا ہے، ہماری ضروریات زندگی کو پورا کر رہا ہے، ہمارے تن ڈھانپنے کے لیے لباس دے رہا ہے۔ قناعت کا یہ مطلب ہے، لیکن بعض ہم میں سے جو ہے وہ غلط اس کو سائڈ پہ لے کر چلے جاتے ہیں کہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے روزی دینے کا تو اللہ دے گا، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اپنے آپ کو کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کو وہ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ گداگروں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں یا وہ مانگنے والوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں، کہ یعنی کہ جب ہم اپنے اس کو خود محنت نہیں کریں گے، خود اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے، تو دوسروں کی طرف دیکھنا کیا ہے کہ انڈائریکٹلی آپ نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ کوئی مجھے دے گا تو میں وہ کھاؤں گا، کوئی مجھے دے گا تو میں پہنوں گا، کوئی مجھے دے گا تو میری ضرورتیں پوری ہوں گی، اور یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے یہ چیز۔ امام غزالی نے توکل کی حقیقت کو جس طرح واضح کیا ہے، اس کو شبلی نعمانی نے آسان تر بنا دیا ہے۔ معاشرے کے لاکھوں افراد کا کردار توکل کے تصور سے متاثر ہوتا ہے۔ امام صاحب نے معاشرے میں توکل کی حقیقت بیان کر کے معاشرتی زندگی کو فعال بنا دیا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک توکل اللہ تعالیٰ سے اس امید و یقین کا نام ہے جو فرد اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے کار منصب کی تکمیل کے لیے کرتا ہے۔ دیکھیں کہ امام صاحب نے کتنا اس کو آسان کر دیا، کتنے آسان لفظوں میں لکھا ہے کہ امید بھی رکھنا، یقین بھی رکھنا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، جو وسائل ہمیں دیے ہیں، اور جو کام ہمارے ذمے ہے، یعنی جو بھی پیشہ ہے، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ امام صاحب نے اپنی مشہور کتاب کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو توکل کی تاکید فرمائی ہے اور اسے شرط ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر توکل کیا ہے کہ جب ہم اللہ پر یقین رکھ رہے ہیں اور پورا یقین رکھ رہے ہیں تو اللہ ان سے محبت بھی کرے گا، اللہ ہمارے توکل کو پورا بھی کرے گا، اور پھر اللہ ہمیں ہماری ضروریات کے لیے کسی کے آگے نہ ہم ہاتھ پھیلائیں گے، نہ ہم کسی کے محتاج ہوں گے۔ امام صاحب کے نزدیک توکل دل کی حالتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ذرائع اور بیرونی وجوہات میں خامی رہ جائے تو فنی اسباب اور ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ وہ خامی دور ہو جائے اور قادر مطلق اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا جائے۔ کہ امام صاحب یہ کیا کہتے ہیں کہ جو وسائل، جو ذرائع، جو بیرونی وجوہات ہیں ان میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے تو ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں اور وہ فنی خرابی دور کی جائے، جو اسباب میں کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو، میری تگ و دو کو قبول کرے اور مجھے اس کے صلے میں جو ہے وہ نوازے۔ توکل شریعت پر مبنی ہے۔ توکل کے مراحل میں سے ایک فعل ہے، فعل کو رد کرنا پاگل پن ہے، توکل ہرگز نہیں ہے۔
یعنی کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اگر ہمیں اس میں کوئی کمی لگ رہی ہے، کوئی فنی اسباب میں کمی ہے، کوئی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کسی اور قسم کی ٹیکنیکل قسم کی جو وجوہات ہیں جس کو اگر ہم پورا نہیں کرتے تو ہم اس چیز کا اپنی تگدو میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو ہم ان چیزوں سے آنکھیں نہیں پھیر سکتے کہ ٹھیک ہے اس کے بغیر بھی گزارا ہم نے کرنا ہے، اس کے بغیر بھی اللہ ہم پر کرم کرے گا، ضرور کرم کرے گا، ضرور اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو پہلے سولو کرنا ہے، حل کرنا ہے، دور کرنا ہے اور پھر توکل کرنا ہے۔ کیمیائی سعادت میں ایک کہانی اس طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ایک متقی آدمی گاؤں چھوڑ کر ایک غار میں جا بیٹھا۔ اس نے توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے یہاں روزی دیں گے۔ ایک ہفتے تک کھانے کو کچھ نہ آیا، موت آنکھوں میں چھلکنے لگی۔ اس دور کے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اس بے وقوف سے کہیں کہ اسے روزی نہیں ملے گی جب تک وہ واپس اپنے گاؤں میں نہیں جائے گا اور لوگوں سے رابطہ نہیں کرے گا۔ وہ متقی آدمی لوگوں کے پاس آیا اور پھر کثرت سے روزی حاصل کی کہ بیش بہا اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، اس کو نوازا۔ اسے مطلع کیا گیا اس آدمی کو جو غار میں جا کر بیٹھ گیا تھا، تمہارا یقین تھا کہ تمہارا اتقاء اور توکل ہماری حکمت کو رد کر دے گا۔ تم اسے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اپنی مخلوق کو روزی اپنی مخلوق کے ذریعے دیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ آدمی کو جب وہ اپنے لیے ہیلا بنانے لگا، اپنے لیے روزی کمانے لگا، جب اس پر اللہ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز واضح کر دی کہ اگر غار میں بھی دینے والا تو رب کی ذات ہے، اس کو وہاں پہ بھی روزی مل سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ خود محنت کرے، کوشش کرے، اپنے لیے اسباب مہیا کرے، اپنے لیے روزی مہیا کرے، اپنی صلاحیتوں کو جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرے، مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، مزید ٹیکنیکل جو اس میں کمی رہ جاتی ہے یا جدید ضرورت کے جدید حالات تقاضوں کے مطابق جو وہ اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ ایجوکیٹ کرے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ یہ توکل کے لیے ضروری ہیں۔ توکل ہونا بہت اچھی بات ہے، توکل ہمیں کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن توکل کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ سب کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ سب کرنے والا ہے، اللہ ہی کے کرم، اللہ ہی کے احسان، اللہ ہی کی جو ہے وہ مدد سے ہم چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے لیے کے بھی قابل ہوتے ہیں، نہیں تو انسان جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہے۔ لیکن کیا کہ ہم نے روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بھی، زندگی کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے بھی خود تگودو کرنی ہے۔ اگلا نظریہ ہے تربیت کا نظریہ، تھیوری آف سوشلائزیشن۔ تربیت کے لیے امام صاحب نے اسلام کے ثقافتی معمولات کی وضاحت کی ہے۔ ثقافتی معمولات ہمارے کیا ہیں؟ اسلام ہم بہت دفعہ کلاس میں بھی بات کر چکے ہیں، بہت ڈیٹیل میں بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر ہم صرف ایک دن کی روٹین اپنی غور سے دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وقت متحرک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرور دن اور رات دیے ہیں، رات آرام کے لیے دی ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے فرائض ہیں، جو فرض ہماری نماز ہے، دیکھیں اس کا فجر کا ٹائم کیا ہے، کس طریقے سے اٹھنے کے لیے کہا گیا ہے، اٹھ کر ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ وضو کرنا ہے، وضو کے لیے جو ہماری شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انسانی ضرورت ہے نا کہ جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پاک جو ہے وہ پڑھیں گے تھوڑا سا، تو اس کے بعد آپ کو بھوک بھی محسوس ہوگی، آپ نے کس طریقے سے ناشتہ کرنا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، پھر آپ پورے دن کی روٹین کو دیکھیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اسلام کی جو ثقافتی جو معمولات ہیں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے جو تربیت کے نظریات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ امام غزالی نے تربیت کی ابتدا ارکان اسلام پر عمل سے شروع کی ہے۔ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں مسلمانی پیدا کرنے کے عنوان کے تحت
4 صفات بیان کی ہیں۔ ان میں اپنے آپ کو پہچاننا، نمبر 2 سعادت اور شفاوت، نمبر 3 حقیقت خود شناسی، نمبر 4 معنی باطن شامل ہے۔ روح کو امر ربی قرار دیا ہے، جسم دل کی مملکت فرمایا ہے، انسان کو اخلاقی ملکوتی کے حصول کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ پہلا ہے بچوں کی تربیت۔ اب یہ نظریات بہت آسان ہیں، بہت ہی آپ کو لگے گا کہ بہت آسان سی چیز ہے، لیکن ہم نے جو پہلا معاشرے کا نظریہ پڑھا اس میں ہم نے کیا چیز پڑھی کہ گروہی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے، گروہی زندگی کے گروپ میں ہم کیسے رہتے ہیں، گروپ میں ہم دوسروں کے ساتھ تعلقات کیسے بناتے ہیں۔ ہم نے اسی میں یہ چیز پڑھی کہ اگر ہمیں گھر سے تربیت اچھی ملتی ہے، ہمارے والدین یا وہ مرد اور عورت جو خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، تو وہ معاشرے کے اچھے شہری بنیں گے، معاشرے کے اچھے فرد بنیں گے۔ اب یہاں پر بچوں کی تربیت کے لیے امام صاحب نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں کہا ہے کہ والدین بچے کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، ان کے سامنے اخلاق کا نمونہ پیش کریں جس کی وہ نقل کریں۔ کس کی نقل کریں گے؟ اپنے پیرنٹس کی، کہ جو اخلاق ان کا ہوگا وہ ان کے لیے نمونہ ہے، وہ اس کی نقل کریں گے۔ بری صحبت سے روکیں بچوں کو، بچوں میں عزت نفس، حیا اور خلوص کی صفات پیدا کریں، انہیں مشکلات کی زندگی کا عادی بنائیں، اچھے عالم کے سپرد کریں تاکہ ضروری علوم و اخلاق کی تربیت ہو۔ کہ اب امام صاحب نے والدین کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں لکھی ہیں کہ اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کریں، بری صحبت سے بچوں کو روکیں، عزت نفس کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی عزت کروانی ہے، اپنی عزت کو قائم رکھنا ہے، حیا ہے، خلوص ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھانی ہیں، ہمارے اندر پیدا کرنی ہیں، اور ہمیں پھر کسی اچھے قابل عالم کے پاس یا استاد کے پاس جہاں پر اپنے ضروری علوم اور اخلاقیات کو سیکھ سکیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ شاگرد کے آداب ہیں کہ وہ اپنے نفس کو بری عادات سے پاک رکھے۔ اب بری عادات جو ہیں شروع میں تو ہمیں والدین سکھائیں گے کہ ہم نے بری صحبت سے کیسے بچنا ہے، بری عادتوں سے کیسے بچنا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو خود بھی روکتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہم نے نہیں کرنا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، ہم نے برائی نہیں کرنی، ہم نے کسی کی چیز نہیں اٹھانی۔ یعنی کہ شاگرد نے خود کی بھی اپنی تربیت بھی کرنی ہے۔ پھر یہ کہ جو علم اس کے پاس ہے اس پر تکبر نہ کرے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو اس کے پاس علم ہے اس پر تکبر نہیں کرنا، استاد کی فرمانبرداری کرنی ہے، تمام علوم و فنون پر نظر ڈالے مگر ایک میں اس نے مہارت حاصل کرنی ہے، کس فن کی تکمیل کے بغیر اس میں قدم نہ رکھے۔ یعنی کہ جو فن اس کو یا جو سبجیکٹ جس میں اس نے مہارت حاصل کرنی ہے اگر اس کی تکمیل نہیں ہوتی تو اس پر قدم نہ رکھے۔ لوگوں کے جو مسائل ہیں، اختلافات ہیں، ان کو سننے سے پرہیز کرنے ورنہ پریشان ہو جائے گا۔ کہ جو مسائل ہیں، جو اختلافات ہیں ان کو نہ سنیں۔ اگلا ہے استاد کے آداب۔ استاد کے آداب میں لکھا ہے کہ شاگردوں سے شفقت و محبت سے پیش آئے، انہیں بیٹوں کے برابر جانے اور ان میں اخوت کے جذبات پیدا کرے، تعلیم کے لیے صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی اپنی تعریف کرانے سے خوش ہو۔ ممکنہ حد تک شاگرد کو نصیحت کرتا رہے، شاگردوں کو بری باتوں سے استادوں کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے منع کرے۔ یعنی کہ استادوں کا کام کیا ہے کہ اشاروں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو منع کرے۔ جھڑکنے سے اس کا وقار ختم ہو جائے گا۔ شاگردوں سے ان کے معیار کے مطابق اور ان کی صلاحیت کے مطابق گفتگو کرے۔ استاد کے قول و فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، اس کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ طریقہ تدریس میں لکھا ہے کہ استاد سابقہ معمولات سے سبق یاد کرائے، بچوں کے لیے سبق آسان بنائے، شفقت و محبت سے کام لے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، وہ طالب علم کی صلاحیت کا اندازہ لگائے،
بچوں کی جسمانی صحت پر امام صاحب نے اس طرح زور دیا ہے کہ تندرست جسم جو ہے وہ تندرست دماغ رکھتا ہے۔ اب استاد کے آداب میں کیا ہے کہ وہ طالب علموں کے درمیان اخوت کے جذبات کو پیدا کرے اور اپنی جو ہے وہ صرف تعریف کرا کر خوش نہ ہو جائے، اور اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ اشاروں کے ذریعے پہلے منع کرے کہ بلا وجہ روک ٹوک نہ کرے، بلا وجہ بار بار ڈانٹے نہ، اور جس کسی اسٹوڈنٹ کی جو صلاحیت ہے، جو اس کا ذہنی معیار ہے، اس کے مطابق اس سے بات کرے، اور جو استاد کہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی قول اور فعل اور اس کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہے، اور اپنے پچھلے جو معلومات ہیں، جو اسباق ہیں، ان کی مدد سے بچوں کے لیے سبق کو آسان کرے، شفقت اور محبت سے کام لے، تاکہ طالب علم جو ہے وہ اس سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیکھ سکے، اور اس کی جو جسمانی اور ذہنی صحت ہے وہ آگے بڑھے۔ کیونکہ جب ہم کسی کو بار بار جھڑکتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، یا اس کو زیادہ غصہ کرتے ہیں، یا اس کو بار بار کسی چیز کا طعنہ دیتے ہیں، تو وہاں پر اس کی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ دب جاتی ہیں، سلب ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو اس کی جسمانی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بھی رکنا شروع ہو جاتی ہے، ڈسٹربنس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو صرف بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو نہیں کہا گیا، بلکہ استادوں کو بھی جو ہے وہ ایک نظریہ یا وہ دیا گیا ہے۔ تیسرا ہے کسب معاش۔ کسب تجارت کے آداب میں فرماتے ہیں کہ جاننے کی بات یہ ہے کہ جب دنیا آخرت ہی کی منزل ہے اور اسے طے کرنے کے لیے انسان کے لیے کھانا پینا اور لباس تن ڈھانپنا ناگزیر ہے، اور ان چیزوں کا حصول کسی کسب کے بغیر ممکن نہیں، تو چاہیے کہ کسب جو ہے اس کے بھی آداب کو پہچاننا چاہیے۔ اب دیکھیں 2-3 لائنوں میں پورا آپ کا نظریہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے معاش، پروفیشن، ذریعہ معاش اپنانا ہے، ہم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، تن بھی ڈھانپنا ہے، پھر ہم نے جو باقی ضروریات زندگی پڑھی، مکان چاہیے، رہائش چاہیے، باقی جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی چاہیے، تو ہمیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کمانا پڑے گا۔ کسب کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دنیا سے بے نیاز رکھنا، یعنی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، اور حلال کی کمائی سے ان کی کفالت کرنا بھی راہ دین میں جہاد کرنے میں شامل ہے۔ اب کسب یا وہ ذریعہ جس کے ذریعے ہم اپنی روزی کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتے، اور حلال کی کمائی سے ان کی جو کفالت کی جاتی ہے وہ بھی دین میں جہاد کرنے میں شامل ہے، اور بہت سی عبادات سے افضل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاد جو ہے وہ بنیادی ارکان میں سے ہے، اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا مرتبہ دیکھیں کہ جو اپنے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا کتنا بڑا جو ہے وہ اجر رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں رزق حلال کا متلاشی رہے تاکہ دنیا کا دست نگر نہ ہونے پائے، اور ہمسایوں سے نیک سلوک کرے، اور خویش و اقارب سے تلفت و مدارت سے پیش آئے، اس کا چہرہ قیامت کے دن یوں ہوگا جیسے 14ویں کا چاند۔ اور فرمایا کہ راست گو سوداگروں کو قیامت میں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور فرمایا کہ حق تعالیٰ ان مومنوں کو دوست رکھتا ہے جو کوئی پیشہ اختیار کر کے روزی کماتے ہیں، اور فرمایا کہ تجارت 10 میں سے 9 حصے رزق اسی پیشے میں ہے، اس تجارت کو اپنایا جائے۔ امام صاحب نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور دریافت کیا کہ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی ہے جو مجھے کھانا وغیرہ کھلا دیتا ہے۔ فرمایا تو پھر تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ اب دیکھیں اسی چیز سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسلام صرف عبادت پر زور نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کسب مال سے دستبردار مت ہو جاؤ اور یہ نہ کہنے لگو کہ اللہ تعالیٰ خود ہی روزی دینے والا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں برساتا۔ لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ اے بیٹا، کثرت سے ہاتھ مت اٹھائیو، کیونکہ جو کوئی ایسی درویشی کو اختیار کرتا ہے جو اسے لوگوں کا محتاج بنا دے، اس کا دین بھی تنگ ہو جاتا ہے، اس کی عقل بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کی مروت باطل قرار پاتی ہے اور دنیا سے نفرت و حقارت سے دیکھنے لگتی ہے۔ اب دیکھیے کتنی حکمت کی بات ہے اس میں کہ جب ہم اگر اپنے ضروریات کے لیے کسی کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کے محتاج ہو گئے۔ اس سے پھر ہم جو دین کے معاملات ہیں ان میں بھی ہم سوچ سمجھ کر بولیں گے، رائے دیں گے، مشورہ دیں گے کہ کہیں ہماری ضروریات جو ہیں وہ پوری ہونے سے رہ جائیں۔ آگے آپ کا ہے سماجی حقائقیں ہیں کہ امام صاحب نے مسلمانوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، غلاموں کے حقوق بھی بیان کیے، بیماروں کی عیادت کیسے کرنی ہے، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق بھی لکھے، عورتوں کو دیکھنے سے کیا کیا آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں کون کون سی باتیں حرام ہیں یہ بھی لکھی۔ اب دیکھیں کہ ہم سب شکر الحمدللہ اسلامی گھرانوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسلمان بنایا، سوچ سمجھ بھی دی اور ہمیں رہنے کو گھر بھی دیے اور ایسے والدین، ایسے رشتہ دار، ایسے عزیز دیے جو بیٹیوں کو، جو لڑکیوں کو بڑا پیارا، بڑا اپنے گھر کی شہزادیاں بنا کر پالتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سینس ہر عورت، ہر لڑکی، ہر بچی کے اندر رکھی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ کون کس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں جب معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں، نیگیٹو سینس میں لینی شروع کر دی جاتی ہیں، تو پھر بہت ساری برائیاں معاشرے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب برائیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے ایسے کام بھی لوگ اب کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو اسلامی روح کے حوالے سے حرام ہیں یا ہمیں غلط اور برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے زیادہ باتیں کرنے کی عادت کا علاج بھی بتایا اور خاموشی کا ثواب بھی بتایا۔ فرمایا جان بچانے کے لیے مردار چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ فرمایا غصہ انسان کا اسلحہ ہے مگر موقع و محل پر ظالم کے سامنے خاموش رہنا دوا نہیں، یعنی کہ ہم نے غصہ حرام ہے، غصے سے بچنا ہے، لیکن جہاں پر ظالم اور جابر قسم کے حکمران ہوں وہاں پہ خاموش رہنا ضروری نہیں ہے۔ عبادات اور اطاعت میں ریاکاری کا علاج بتایا گیا اور ریاکاری کو چھوٹا شرک فرمایا ہے اور ہر وہ عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو ریاکاری میں شامل ہے، یعنی کہ ہم اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، اپنے دماغ کو بھی صاف رکھیں، اپنے عبادات کو خالص اللہ کے لیے کر دیں، دکھاوے کے لیے نہ کریں، ریاکاری نہ کریں۔ امام صاحب نے معاشرتی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں میں افراد کی تربیت کا نظام بیان فرمایا ہے کہ جتنی انسانی معاشرتی زندگی کے جتنے پہلو ہیں اس میں افراد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کیا انتظام کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں پر ہم عمل کر کے زیادہ جو ہے وہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، جیسے تجارت کے اصول ہیں، عام جو بازار میں رہنے والے جو دکاندار ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کا واسطہ لوگوں سے پبلک ڈیلنگ ہے، انہیں کن کن معاملوں میں ہوشیار رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز صحیح ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو حکمرانوں کے لیے نصیحتیں ہیں، بادشاہوں کے لیے نصیحتیں ہیں، عوام کے لیے جو نصیحتیں ہیں اور شرافت و سادگی کا جو معیار ہے اس کو کس طریقے سے اپنانا چاہیے، تجارت میں کس طریقے سے اپنانا چاہیے اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے، تقریباً تمام جو زندگی کے جو پہلو ہیں، معاشرتی زندگی کے پہلو ہیں، امام صاحب نے ان کے لیے بہت زیادہ کھل کر جو ہے وہ اپنی تعلیمات یا اپنے نظریات بیان کیے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم بہت اچھے سچے مسلمان، اچھے شہری بن سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں تاکہ آپ پیپرز میں اچھے مارکس لے سکیں۔ اللہ حافظ۔